نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اس نے ہمیں اپنے قرآن کے لیے چنا اور ہم 8واں پارہ دیکھ رہے ہیں سورۃ انعام، اور اب تک ہم نے 157 آیات مبارکہ کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں ہمیں کیا نصیحت فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر کے اپنی حجت کو مکمل کر دیا، اور یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے، روشنی ہے، دلیل ہے اپنے رب کی طرف سے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اس پہ عمل کرتے ہیں، جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس میری آیات آئی اور انہوں نے اس آیات کو جھٹلا دیا اور اس کے کنارہ کشی کر لی، اور عن قریب ہم ان کو سزا دیں گے۔ سزا کیا ہوگی؟ جہنم۔ اور عقل مند شعور والا انسان کبھی بھی اپنی ذات کو نقصان میں نہیں لے کے جاتا۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اور کس وجہ سے اللہ عذاب دے گا؟ کہ انہوں نے آیات کو جھٹلایا، انہوں نے رب کے قرآن کو جھٹلا دیا، انہوں نے ان چیز کو جھٹلا دیا جو ان کے لیے خیر تھی، جو ان کے لیے برکت والی تھی، انہوں نے ان چیزوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پہ عمل کرنے والا بنا دے، اس کے ہر حکم پر اپنے آپ کو چلانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حل نہیں، ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ سوائے، ان یہ کہ یاتیہم آ جائے ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے، او یا یاتیا آ جائے ربو کا رب آپ کا، او یا یاتیا آ جائے بعض آیاتی نشانیاں، ربی کا آپ کے رب کی، یوما جس دن، یاتی آ جائے گی، بعض نشانیاں، آیاتی نشانیاں، ربی کا آپ کے رب کی، لا ینفع نہیں فائدہ دے گا، نفسن کسی نفس کو، ایمانہا ایمان ان کا، لم یکن نہیں تھا وہ، آمنت ایمان رکھتا، من قبل اس سے پہلے، او یا کسبت نہ اس نے کمایا، فی ایمانیہ اپنے ایمان میں سے، خیرہ کوئی نیکی، کل آپ کہہ دیں، انتظروا تم انتظار کرو، انما یقیناً ہم منتظرین انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ، فرقوا جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، دینہم اپنے دین کو، وقانو اور وہ بن کے، شیعن گروہ گروہ، لستا نہیں ہو آپ، منہم ان سے، فی شیئن کسی چیز میں، انما یقیناً امرہم معاملہ ان کا، الی طرف اللہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ثم پھر، ینبئہم وہ بتائے گا انہیں، بما ساتھ اس کے جو کانو تھے وہ، یفعلون وہ کیا کرتے۔ یہ تھی ہماری آج کی دو آیات مبارکہ۔ اب دیکھتے ہیں اس کے روٹ ورڈ۔ انتظرو تم انتظار کرو، نون زا را اس طرح روٹ ورڈ ہے، منتظرون انتظار کرنے والے، نون زا را اس کا روٹ ورڈ ہے، فرقو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، فا را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے روٹ ورڈ۔ اب دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا
ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कब्ल औ कसबत फी ईमानिहा खैरा कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। वो इंतजार कर रहे हैं मगर ये कि उनके पास फरिश्ता आ जाए, या उन आपका रब आ जाए, या आपके रब की बाज निशानियां आ जाए। जिस दिन आपके रब की बाज निशानियां आ जाएंगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान उसे फायदा नहीं देगा जो पहले ही से ईमान नहीं रखता, या उसने अपने ईमान में कोई नेकी नहीं कमाई। आप कह दें तुम भी इंतजार करो, बिलाशुबा हम भी इंतजार करने वाले हैं। ईमान लाने में देर करने वालों को कैसे डराया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, हल यंजुरूना इल्ला अन तातियाहुमुल मलाइकतु, वो इंतजार कर रहे हैं मगर ये कि उनके पास फरिश्ता आ जाए। अल्लाह ताला ने कुफर करने वाले और रसूलों की मुखालफत करने वाले और अपने ऊपर जुल्म पर जमे रहने वाले लोगों को डराया है। क्या ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके सामने फरिश्ता उनकी रूह कब्ज करने आ जाए, या दुनिया का अजाब लेके आ जाए, या मैदान हशर में फरिश्ते आ जाए, और या अतिया रब्बू का, या आपका रब आ जाए, यानी कि क़यामत के दिन आपका रब बंदों के अमाल की जजा सजा के लिए आ जाए। और या अतिया बाजु आयात रब्बिक, या आपके रब की बाज निशानियां, इससे मुराद अलामात क़यामत जो कुर्ब क़यामत की दलील है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि सूरज मगरब से तुलू होगा और चाशत के वक्त जमीन से एक जानवर निकलेगा, उसमें से जो निशानी भी पहले नमदार होगी तो वो दूसरी भी फौरन ही उसके बाद नमदार हो जाएगी। यौम यअती बाज़ु आयाति रब्बिका ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कब्लु। जिस दिन आपके रब की बाज निशानियां आ जाएंगी, यानी ऐसे शख्स का ईमान उसे फायदा नहीं देगा जो पहले ही से ईमान नहीं रखता। जब अल्लाह ताला की कुछ निशानियां ज़ाहिर हो जाएंगी जिनसे ये मालूम हो जाएगा कि क़यामत की घड़ी करीब आ गई है, तो काफिरों का ईमान उन्हें नफ़ा नहीं देगा। ना है ऐसे मोमिन को जो अमल में कोताही करते हैं, उन्हें भी इनके अमाल में इजाफा फायदा नहीं देगा। औ कसरत फी ईमानिहा खैरा, या उसने अपने ईमान में कोई नेकी ना कमाई। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो ही ईमान वाले काम आएंगे जो पहले से होगा, और सिर्फ वही नेक अमाल फायदा देंगे जो अल्लाह ताला की निशानियां जाहिर होने से पहले किए होंगे। सैयदना सफवान बिन असग्याल रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, असार रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मगरब की तरफ एक दरवाज़ा बनाया है जो इतना चौड़ा है कि उन दोनों जानबों के दरमियान 70 साल क्या तक चल सकते हैं। ये दरवाजे तौबा का दरवाज़ा है, और जब तक इसकी जानब सूरज नहीं निकलेगा उस वक्त तक ये बंद नहीं किया जाएगा, और इस वक्त तक तौबा कबूल होती रहेगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने यौम याती बाज़ु आयाति रब्बिका ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कब्लु, इससे पहले उस दिन आपके रब की बाज निशानियां आ जाएंगी, यानी ऐसे शख्स का ईमान उसे फायदा नहीं देगा जो पहले ही ईमान नहीं रखता। इसी में बयान फरमाया है। सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान किससे रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरत मुनक़ता ना होगी जब तक के तौबा मुनक़ता ना होगी, और तौबा मुनक़ता नहीं होगी जब तक पश्चिम से सूरज नहीं निकलेगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होगा, और जब लोग सूरज को मगरिब के तुलू होता देखेंगे तो ईमान ले आएंगे, मगर ये वक्त होगा कि ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कब्लु, किसी ऐसे शख्स को उसका ईमान फायदा नहीं देगा जो उससे पहले ईमान नहीं था। बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको रवायत किया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
تین نشانیاں جب نمودار ہوگی تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی کا نہیں کمائی تھی۔ یہ نشانیاں یہ نشانیاں ہیں: سورج کا مغرب کی طرف طلوع ہونا، دجال کا آ جانا، زمین سے جانور کا نکلنا۔ مسند احمد اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دخان یعنی کہ دھوئیں کا ذکر ہے۔ سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ پر برآمد ہوئے اور ہم پر قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ایک، سورج جو ہے پچھم سے نکلے گا جدھر غروب ہوتا ہے یعنی کہ مغرب کی جانب سے، ادھر سے ہی نکلے گا۔ دوسرا دجال کا نکلنا جو کانا ہوگا۔ تیسرا دھواں کا ہے جو چوتھا دابلت الارض کا نکلنا یعنی کہ زمین میں سے جانور کا جو صفا پہاڑ سے نکلے گا اور کافروں اور مومنوں پر نشان کر دے گا۔ پانچواں جاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے۔ وہ دو قومیں ہیں جو یاقس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جو قیامت کے قرب ظاہر ہوں گی۔ چھٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کا اترنا، آسمان سے دنیا کی طرف بیت المقدس میں اترنا۔ ساتواں، مشرق کی زمین کا دسنا۔ آٹھواں، مغرب کے زمین کا دسنا۔ نواں، عرب کے جزیرے میں زمین کا دسنا۔ 10واں، ایک آگ جو عدن کی نشیب سے نکلے گی جو ابین کہتے ہیں، ابین بوزن احمر، اس کی گاؤں ہے، یمن کے علاقہ میں ساحل کی جانب پر ہے۔ وہ لوگوں کو محشر کی طرف یعنی کہ شام کے ملک کی طرف، اور شام محشر کہتے ہیں کیونکہ حشر اسی جگہ پر ہوگا، لے جایا جائے گا۔ جب لوگ آرام کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ آرام کرے گی یعنی ٹھہری رہے گی، گویا کہ وہ آگ پہ قدرت الہی لوگوں کو شام کی طرف ہانکے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرانہ کی، کبھی تحریک کی اور کبھی بڑھا کر کے بیان کیا، یہاں تک کہ ہم گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے ایک جھنڈے میں ہے۔ بس جب ہم شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بارے میں معلوم کر لیا۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دجال کا ذکر کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تحقیر کی اور کبھی اس کو فتنے کو بہت بڑا بڑا کر کے بیان کیا، یہاں تک کہ ہم گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں سے زیادہ خوف رکھتا ہوں۔ اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو میں تمہارے بچانے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اگر میری غیر موجودگی میں ظاہر ہوا تو ہر وہ شخص اس کا مقابلہ کرنے والا ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا۔ بے شک دجال نوجوان، گنگرالے، کالے بالوں والا، پھولی ہوئی آنکھوں والا ہوگا، گویا کہ میں اسے عبدالعزیٰ بن قطب کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں۔ بس تم میں سے کوئی اسے پا لے تو چاہیے کہ اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے، بے شک اس کے خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، پھر وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن مہینے کے برابر، اور ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، باقی ایام
عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زمین میں چلنے کی تیزی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارش کی طرح جسے ہوا دھکیل رہی ہو۔ پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئے گی، اس کی دعوت قبول کر لے گی، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا اور زمین سبزہ اگائے گی۔ اسے چرنے والے جانور شام کے وقت آئیں گے اور اس کو ہانکنے سے پہلے لمبے تھن، بڑے اور کوہانے تنی ہوگی۔ پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس کے قول کو رد کر دے گی، پھر وہ ان سے واپس آئے گا، پھر وہ سال ہو جائیں گے، ان کے پاس دن کو مالوں میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ بنجر زمینوں اور ویران زمینوں کے پاس سے گزرے گا، پھر اسے کہے گا، اپنے خزانوں کو نکال دے۔ زمین کے خزانے اس کے پاس آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس آتی ہیں۔ پھر وہ ایک قلیل اور قابل الباش شباب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار میں مار کے دو ٹکڑے کر دے گا، پھر دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کر کے ایک تیر کی مسافت پر رکھ دے گا، پھر وہ اس مردے کو آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال کے اس فعل کے دوران اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق کی سفید میناروں کے پاس زرد رنگ کے حالیہ پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنے سر کو جھکائے ہوں گے تو ان کے قطرے گنیں گے، اور جب سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے۔ جو کافروں کو بھی اس کی خوشبو محسوس ہوگے سونگیں گے تو وہ مرے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اس کی خوشبو وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک ان کی نظر نہیں جائے گی۔ پس مسیح علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے، اس کو باب لدن پر پائیں گے، اسے قتل کر دیں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ قوم آئے گی جسے اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا۔ پس وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہرے صاف کریں گے اور انہیں جنت میں ملنے والے درجات بتائیں گے۔ پس اسی دوران سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوگی کہ تحقیق میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ پس آپ میرے بندوں کی حفاظت کرنے کے لیے طور کی طرف چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور ہر اونچائی سے نکل پڑیں گے۔ ان کی اگلی جماعت بحر تبری پر سے گزرے گی اور ان کا بہت سارا پانی پی جائے گی۔ ان کی آخری جماعت گزرے گی تو وہ کہیں گی، اس جگہ کسی پانی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کے محور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے لیے بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے لیے آج کل کے 100 دینار سے افضل و بہتر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے گردنوں میں سے ایک کیڑا پیدا کرے گا تو صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو زمین کی طرف اتاریں گے تو زمین میں ایک برس جگہ بھی یاجوج اور ماجوج کی علامات اور بدبو سے اسے خالی نہ پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کے لے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہ ان کو پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جس سے ہر مکان، خواہ وہ مٹی کا ہو یا بادلوں کے آئینے کی طرح، صاف ہو جائے گا، اور زمین مثل باغ یا حوض کی
میں ڈھل جائے گی، پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل کو اگا اور اپنی برکت لوٹا دے۔ بس اس دنوں میں ایسی برکت ہوگی کہ انار کی ایک پوری جماعت کھائے گی، اس کے چھلکے کے سائے حاصل کریں گے، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک دودھ دینے والی گائے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی، اور ایک دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی، اور ایک دودھ دینے والی بکری پورے گھرانے کے لیے کفایت کرے جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک پکیزہ بھیجا ہوا پکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے تک پہنچ جائے گا، پھر ہر مسلمان، ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی، اور بد لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدوں کی طرح کھلے بندوں کے جمع کریں گے، بس انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، اور اس کے ساتھ پانی اور آگ کی ایک نہر ہوگی، اس آگ ٹھنڈے پانی کی ہوگی، اور پانی آگ ہوگا، یعنی کہ جو ظاہر لگ رہا ہوگا آگ وہ پانی ٹھنڈا ہوگا، اور جو پانی لگ رہا ہوگا وہ آگ ہوگی۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینے کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قریب کسی شو والی زمین میں قائم کرے گا۔ پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن آ جائے گا اور افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا، اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ بیان کی۔ اس پر دجال: کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر میں تمہیں قتل کر دوں اور پھر دوبارہ زندہ کروں تو کیا تم میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کہیں گے نہیں، چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا۔ اب وہ صاحب کہے گا کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرا معاملہ میں اتنی بصارت حاصل نہیں تھی۔ پھر اس پر دجال اسے قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب سورج غروب ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا تم کو معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے، اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور وہ دن کے قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اسے اجازت چاہے گا لیکن اسے اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، چنانچہ اس دن وہ مغرب سے نکلے گا۔ بخاری نے اس کا روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت او یاتیا بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد سورج کا پچھم کی طرف سے نکلنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نشانیوں میں سے پہلے قیامت کے آفتاب کا پیچھے کی طرف سے نکلنا ہے، اور چاشت کے وقت زمین سے جانور کا نکلنا ہے، اور جو نشانیاں ان دونوں میں سے پہلے ہوگی دوسری بھی اس کے بعد جلد ہی ظاہر ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت منقطع نہیں ہوگی جب تک دشمن برسر بیکار رہیں گے۔ ہجرت کی دو قسمیں، ایک تو گناہوں کو چھوڑنا اور دوسرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس ترک وطن کر کے جانا، یہ بھی باقی رہے گا جب تک توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ توبہ قبول ہوتی رہے گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا۔ سورج مغرب سے نکلے گا تو جو کچھ حال میں ہے اس میں مہر لگا دیجیے گا اور اعمال بے سود ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے افعال اختیار کے اثبات، مثلا کا استواء علی العرش، آسمان اور دنیا پر نازل ہونا، اور اس کا آنا، مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ
کے بغیر، اس اعتبار سے ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مذہبی دلیل اور موضوع پر کتاب و سنہ میں بہت سا مواد موجود ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مشرق کی طرف سے سورج کا غروب ہونا ہے۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نشانیوں کو منتظر ہے، اور کافر بھی جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ تم دونوں میں سے کون امن کے زیادہ مستحق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم، سو وہ اپنے پاس قیامت کے اچانک آنے کا انتظار کریں گے، بلا شبہ اس کی علامات تو آ چکی، پھر جب وہ ان کے پاس آ جائیں گے تو ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی؟ سورۃ محمد آیت نمبر 18۔ فلم يكن ينفعهم إيمانها لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون، پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا جب انہیں ہمارے عذاب دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تو یقیناً اپنے بندوں سے میں پہلے گزر چکا ہے، اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہیں گے۔ سورۃ غافر آیت نمبر 85۔ ان الذين فرقوا دينهم وقالوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ میں بن گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یقینا ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہی والے ہے، وہ اور پھر وہی ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ فرقہ واریت کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جنہوں نے دین میں فرقہ بندی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ہر ایک نے اپنا نام رکھ لیا، مثلاً کہ یہودیت، عیسائیت، مجوسیت وغیرہ۔ لستا منہم فی کل شیء، ان میں سے کوئی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہیں اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، چنانچہ کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اناد رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین لے کے آئے اس میں سے دشمنی رکھی۔ یہ آیت یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں اتری، لیکن اس کا حکم عام ہے، اس کی وعید میں ہر شخص شامل ہے جو دین کی مخالفت کرتا ہے، دین میں توڑ پھوڑ ڈالتا ہے، خواہشات کا پرستار ہو، نئے مذہب کے ایجاد کرتا ہو، کیونکہ رحمت للعالمین جو دین لے کے تشریف لائے وہ ایک ہی دین تھا۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے دین اجتماعیت، اکٹھے رہنے اور کا حکم دیتی ہے۔ فرقہ واریت اہل دین میں سے تمام اصولی و فرعی مسائل میں اختلاف پیدا کرنے سے روکتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کی برات کا اظہار کریں جنہوں نے اپنے فرقوں میں تفرقہ پیدا کیا۔ فرقہ واریت کی ایسی لعنت ہے جو ملت کی وحدیت کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ ایسی قوم کی ساخت وقار دنیا کی نظروں میں گر جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرقے واریت کے عذاب ہی کو ایک قسم کا بنا دیا ہے، اور دوسرے مقام پر فرقہ بازوں کو مشرکین کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مذہبی فرقے کا آغاز کسی بدعت، عقیدہ یا عمل کی یا عمل سے ہوتا ہے، مثلا کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بزرگ ولی اور اس کے اصول مقام سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ شریک بنا دینا، یا کسی کی شان کو بڑھا دینا اور کسی کی اناد وغیرہ رکھنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کو اسی لیے برا کہا کہ یہ جو ہے دین کی اصل خوبصورتی کو یعنی کہ ضرب لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بشریت سے اٹھا کے نوریت میں لے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت کا عہدہ زیادہ بڑا رکھا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات سے نکال کے وہ لے جاتے ہیں نوری میں۔ نوری جو ہیں، فرشتے جو ہیں، انسانوں سے زیادہ افضل نہیں ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور پھر ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، وہی انہیں کے اعمال کی جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے افعال کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ اختلاف، انسانی اختلاف کا شکار کیسے ہوتے ہیں؟ انسان سادہ احکامات کی طرح طرح کے مشغافیات نکالتے ہیں جس میں دین کی فرقہ واریت بندیاں ہوتی ہیں۔ انسان اختلافات سے کیسے بچ سکتا ہے؟ سادہ اور فطرتی دین کو اپنا کر اپنی اسی پر اپنی ساری توجہ لگا کے اختلافات سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء الاتی جو ایک باپ اور مختلف ماؤں کے اولاد میں سے ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، ان کی مائیں شریعت کی مختلف ہیں اور دین ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی دین محمدی پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آ، دین پر عمل کا پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پر چڑھنے والا بنا دے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین محمدی پہ چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما کے ہمیں دین آسان والا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔